آپ کے سامنے معراج پر معراج خطابت کے جلوے دکھا رہے تھے، اور جس شہر میں ایسا خوش عقیدہ مجتہد اور عالم موجود ہو، اس شہر میں نہ کوئی منافق رہ سکتا ہے نہ کوئی مقصر۔ میرا خیال یہ ہے کہ وہ تمام حضرات تشریف فرما ہوں گے جو کل کی تقریر سن رہے تھے، اور وہیں سے آغاز کر رہا ہوں چونکہ کل تقریر ادھوری رہ گئی تھی، اسے مکمل کرتے ہوئے گفتگو کریں گے۔ میر انیس کے اشعار پڑھ رہا تھا میں کل، کیوں کر گیا ہو شوکت و شان پیغمبری۔ اب آج تو شوکت و شان پیغمبری کا ڈے ہے، اور میر انیس کا یہ اقرار اور یہ انکسار کہ کیوں کر گیا ہو شوکت و شان پیغمبری، عاجز ہیں یہاں فرزدق و حسان و ہمیری۔ طاقت یہ کس میں ہے جو لکھے زور حیدری، دورے کمیت خامہ تو سب کھائے سکندری۔ قرآن میں جن کا وصف مقرر خدا کرے، قرآن میں جن کا وصف مقرر کے معنی ہے بار 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 بار، مقرر کے معنی ہے بار بار مسلسل، ایک بار نہیں بار بار۔ قرآن میں جن کا وصف مقرر خدا کرے، کس کی زبان سے پھر بشر ان کی ثنا کرے۔ یہ پہلا بند ہے، اس کے بعد کا بند میں نے کل نہیں پڑھا تھا، وہ آج پڑھنا ہے۔ کل اگر موقع ملتا تو کل پڑھتا، دیکھیے یہ کارڈ ہے اور یہ کاظم صاحب جو ہیں یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اور لاہور کے میرے جتنے بھی اشرے ہیں اس کا پورا ریکارڈ ان کے پاس ہے، تو انہوں نے کہا کہ اعلان کر دیں جن صاحب کو سنا ہو وہ ان سے رجوع کر سکتے ہیں۔ وہ نکات معراج کے سورہ نجم کے ذیل میں جتنے بھی تھے آپ نے سب ابھی سنے مولانا سے۔ وہ سورہ جو متعلق ہے معراج سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، اور اسی میں مسلسل معراج کا ذکر ہے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین وادنا، یہ ہے معراج والا سورہ، اور مولانا شرح کر رہے تھے، اور یقین کیجئے کوئی نقطہ انہوں نے چھوڑا نہیں، اس لیے کہ آیت کبریٰ پہ معراج جا کے معراج ہو جاتی ہے، تو وہاں تک مولانا نے معراج کے سفر کو شباب پہ لا کے ایسی جگہ سے نکل کے چلے گئے ہیں کہ جہاں سے آگے بڑھنا میرے لیے مشکل، اس لیے کہ جہاں جبریل رکے ہوئے ہیں میں آگے کیسے بڑھوں۔ تو اتنی مہلت آپ دیں کہ میں کل کی تقریر کو کامل کروں، اور اتنی دیر میں یہ سوچتا رہوں کہ مولانا سے بچ کے معراج پہ کیسے آؤں۔
تو وہ مہلت مجھے دے دیجئے، موقع سوچنے کا. ابھی تو نہیں سوچا، اور اگر نہیں کچھ آئے گا تو نہیں پڑھوں گا میں معراج پہ. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک تقریر معراج پہ ہو چکی تو اب دوسری بھی ہو، لیکن کل کی تقریر کو میں کامل کراؤں. تو مولانا فرما رہے تھے کہ سارا سب کچھ زور فضائل علی پر ہے، یہ کیوں ہے وہ کیوں ہے. تو یاد رکھیے معصوم کی یہ حدیث کہ فضائل علی کا بار صرف ملک مقرب اٹھا سکتا ہے یا مومن کامل. آسان نہیں ہے مومن کامل. اب اگر کوئی بحث کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم علی کی اس فضیلت کو نہیں مانتے، اسے نہیں مانتے، تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. اس نے اپنا تعارف کرا دیا، آپ کو اطمینان ہو گیا. صرف مومن کامل نہیں بلکہ یہ مومن نہیں ہے. اب زیادہ اس سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ تلاش کیجئے کہ کہیں ملک مقرب مل جائے تو پھر اس سے باتیں ہوں فضائل علی کی، یا پھر مومن کامل کہیں مل جائے جو کہ کبھی کبھی ملتے ہیں، اور جب ملتے ہیں تو خوب باتیں ہوتی ہیں، گھنٹوں باتیں ہوتی ہیں. تو فضائل علی کا بار اٹھانا آسان نہیں ہے، اور علی کو سمجھنا. اور جب ہم کہتے ہیں علی تو علی اس لفظ میں خود تنہا نہیں ہے، اس میں تمام علی آ گئے، اس میں سب علی آ گئے، سب محمد آ گئے. نام ایک ہے، سمبل ہے. خوشی کا سمبل ہمارے یہاں علی ہے، اس میں سب. غم کا سمبل حسین ہے، اس میں سب. جب ہم نے میر انیس کہا تو مطلب یہ نہیں کہ تنہا میر انیس، جو جو علی کی مدح کر چکے سب اس میں شامل. سمبل میر انیس. تو ایک سمبل چن لیا جاتا ہے. 1,24,000 انبیاء کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک فقر انبیاء. سمبل نبوت کا سمبل محمد. وہ شارٹ کرتے ہوئے 1,00,000 میں سے اتنے رسول اور اتنے نبی اور اتنے پیغمبر اور یہ اور اتنے اولو العزم اور یہ اور ایک نبی افضل. بس سمبل قائم ہو گیا. اسی طرح امامت کا سمبل علی. سب علی سب محمد. تو فضیلت صرف علی کی نہیں بیان ہو رہی، سب شامل ہے. اور کوئی فضیلت میں کم زیادہ نہیں ہے. اور یہ بھی کہہ دیا کہ ہماری کوئی حدیث اگر تمہیں بیان کرنا ہو اور کسی امام کا نام نہ یاد آ رہا ہو کہ کس کی حدیث ہے تو کسی کا بھی نام لے دو. اس لیے کہ جو ایک کہتا ہے وہی دوسرا کہتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے، سب ایک ہی بات کرتے ہیں، کسی کا بھی نام لے دو. تو جہاں یہ اخلاقیات ہوں کہ عبادت میں سب برابر، شجاعت میں سب برابر، علم میں سب برابر، سخاوت میں سب برابر، شجاعت میں سب برابر، کم زیادہ نہیں. جو اول شجاع ہے وہی آخر شجاع ہے، وہی اوسط شجاع ہے. عبادت میں کسی کی عبادت کم زیادہ نہیں، سخاوت میں کوئی سخی کم زیادہ نہیں، سب برابر. ایسے ڈال کے توڑے 12 کے 12 برابر. کس درخت میں ایسے پھل آتے ہیں؟ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، بس ایک شجر لگایا اللہ جس میں یہ 12 پھل آئے برابر کے. کوئی فرق نہیں شیرینی میں. جس کا نام زبان پہ آیا زبان میٹھی ہو گئی. یہ جملہ میرا نہیں تھا،
یہ جملہ امام زمانہ کا تھا. اے آل محمد کیا نام رکھے ہیں اللہ نے تمہارے, زبان پہ نام آئے دل میں مٹھاس آئے. اور واقعی آپ دیکھ لیجئے, علی کہا, محمد کہا, فاطمہ کہا, حسن کہا, حسین کہا, شیرینی آ گئی. کہاں ہیں ایسے نام, کس کو نصیب ہیں ایسے نام. علم الہی میں تھے یہ نام, اس سے پہلے نہ رکھے گئے یہ نام. ان سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں, علی نہیں, حسن نہیں, حسین نہیں. یہ چھوٹی چھوٹی ایسی سامنے کی باتیں ہیں جو فضیلت میں بیان کر دی, تو بڑی بڑی فضیلتیں جہاں زبانیں عاجز ہو گئیں, قلم تھک گئے, کہ جہاں کہنا پڑا قرآن کو بھی اور حدیث کو بھی کہ دنیا کے سارے درخت قلم بنے اور سارے سمندر روشنائی بنے, اور جنوں انس و ملک بیٹھے لکھنے کو جب بھی احاطہ نہیں کر سکتے فضائل آل محمد یعنی علی یعنی آل محمد. سارے درخت قلم بنے, سارے سمندر روشن. تو وہاں 74 برس کی عمر میرنی صرف کر کے, مدح کر کے, اور کوئی پہلو کوئی نقطہ نہ چھوڑ کر دفتر کے دفتر بھر کے, اور پھر عاجزی کا اعلان کر دیا, کیوں کر بنا ہو شوکت و شان پیغمبر. عاجز ہیں یہاں فرس دقو حسان و ہمیری, طاقت یہ کس میں ہے جو لکھے زورے ہے. دوڑے کمیت خامہ تو کھائے سکندری, قرآن میں جن کا بس مقرر خدا کرے, کس کی زبان سے پھر بشر کی ثنا کرے. اب اگلا بند پڑھ رہا ہوں, لیکن ذہنوں کو تیار رکھیے گا. سب کچھ بتا دیا, کل بتا دیا وہ مداح کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے علی کی فضیلتیں بیان کر دی. خود انیس بھی پیچھے نہیں ہے کسی سے, لیکن اب کہتے ہیں کہ کیا مدح کی ہم نے, مطلب کیا مدح کی ہم نے. عاجزی کا اعلان کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کیا مدح کی. بینا ہوئی جو چشم تو نور خدا کہا. دیکھیں شک کے ساتھ ہوگی, اور یہ اطمینان ہے کہ اہل ملتان علم و ادب کو سمجھتے ہیں. ایک ایک لفظ میں باریکی ہے جو اگلا بند پڑھ رہا ہوں, جو کہ اتنا قیمتی تھا کہ کل نہیں پڑھا. اور اگر یہ بند سب سمجھ گئے میرے بھائی تو تقریر کا آغاز ہوگا, نہیں ہو پائے گی پھر تقریر. بینا ہوئی جو چشم تو نور خدا کہا. شرط ہے آنکھ میں روشنی ہوئی کب کہا یہ نور خدا. اندھے کو کیا پتا. بینا ہوئی جو چشم تو نور خدا کہا, اور مشکل ہوئی جو حل تو عقل نے مشکل کشا کہا. دیکھیں مطلب سے مداح ہو رہی ہے, سمجھنے کی کوشش کیجئے. چونکہ آنکھ کو نور ملا اس نے دیا تو کہا نور خدا. اندھا اندھا رہا, اس نے کچھ بھی نہ کہا. دیکھیں مطلب چل رہا ہے سارا, غور کیجئے گا. مشکل ہوئی جو حل تو عقل نے مشکل کشا کہا, اور مطلب ہوئے حصول تو حاجت روا کہا. مطلب چل رہا ہے, مطلب ہوئے حصول تو حاجت روا کہا. ایک بات پہلے بتا دوں, ابھی 3 مصرے پڑھیں, چوتھا مصرا نہیں پڑھا. میر انیس کا کمال یہ ہے کہ ایک بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں. چوتھا مصرا جو ہوتا ہے وہ بند کو بند کرتا ہے, اور اگلے 5ویں اور 6ٹھے کے لیے کام کرتا ہے, اور 6ٹھے میں بات کامل ہوتی ہے.
चौथे मिसरे से छठा मिसरा बनता है। अगर चौथा मिसरा समझ में नहीं आएगा तो छठा समझ में नहीं आएगा, और जो बात चौथे में कही जाती है उसी बात को छठे में दोहराया जाता है और वही लफ्ज होते हैं। ये मीरनीस क्या होता है। लफ्जों पे गौर कीजिएगा, जो चौथे में लफ्ज होंगे वही छठे में होंगे, बात अलग अलग होगी लेकिन बात कामिल होगी। अब चौथा मिसरा पढ़ने के लिए मैं 3 मिसरे फिर पढ़ता हूं। बीना हुई जो चश्म तो नूरे खुदा कहा, मुश्किल हुई जो हल तो अक्ल मुश्किल कुशा कहा, और मतलब हुए हुसूल तो हाजत रवा कहा, और पाया दूरे मुराद तो बहरे सखा कहा। याद रखिएगा, चौथे मिसरे में क्या जिक्र हुआ? समंदर का जिक्र है, समंदर का, सखावत का समंदर कहा, और मोती समंदर से निकलता है। चूंकि मोती मिला इसलिए हमने कहा ये सखावत का समंदर है। मतलब देखा आपने, इंसान कितना मतलबी है। अनीस सब पे पानी फेरेंगे कि तुम जो कुछ कर रहे हो। यह है मीरनीस का मंशूर मधे अली और मधे आले मोहम्मद के लिए। पाया दूर मुराद तो बहरे सखा कहा, हम खुश हुए, ये सब कुछ कह के मुश्किल कुशा हाजत रवा, बहरे सखा नूरे खुदा, सब कह के खुश हो गए। मधा हो गई, मधा हो गई, मधा हो गई। अनीस कह रहे हम खुश हुए कि मधा के दरिया बहा दिए, हम खुश हुए कि मधा के दरिया बहा दिए। क्या बढ़ गया जो बहर में कतरे मिला दिए। क्या बढ़ गया जो बहर में कतरे मिला दिए। तुमने जो कुछ मदाद तक अली की है वो चंद कतरे हैं, और उसको चाहते हो समंदर में डाल के मधा की। वो तो समंदर है मधा। तो आप बताइए कि हमारी तारीफ तो कतरे हैं, अब उसमें भी लोग कह रहे हैं घटा लीजिए। अरे कतरे ही रहने दो, इसलिए कि कभी कभी होम्योपैथिक के डॉक्टर से पूछिए, डॉक्टर अदर से, चंद कतरों में बड़ी बड़ी बीमारियां दूर होती हैं। मदे अली के चंद कतरे तो रहने दो। ताकि शिफा तो हो जाए, बीमारियां तो दूर हो जाए। हम खुश हुए कि मधा के दरिया बहा दिए। क्या बढ़ गया जो बहर में कतरे मिला दिए। मेराज से जो शह को मिला रुतबे आला, मेराज से जो शह को मिला रुतबे आला, ये पाया किसी और पैगंबर ने न पाया। ये पाया किसी और पैगंबर ने न पाया। अल्लाह से जो कुर्बे नबी था वो कहूं क्या, अल्लाह से जो कुर्बे नबी था वो कहूं क्या। कौसैन का है फर्क जहां रुतबे अदना, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना का बकौसैन औदना। करीब हुआ और करीब हुआ, करीब हुआ और करीब। 2 कमाने या इससे भी कुछ अदना। कौसैन का है फर्क जहां रुतबे अदना। अब ये अदना जब तक आप नहीं समझेंगे मेराज की आयत समझ में नहीं आएगी। उर्दू में अदना कहते हैं कमतर को। ये लफ्ज क्या है अरबी में? दना। दना कमतर, उससे बना दुनिया। ये हमारी दुनिया जो है जिसे दुनिया कहते हैं ये दना है, ये अदना है। क्यों कहते हैं इसे दुनिया? यानी जितने सैयारे हैं, जो कुछ है आलमीन में, सबसे नीचे है ये अदना, इसलिए दुनिया। हम सबसे नीचे हैं, सब हमसे ऊपर। अदना में हम हैं।
اللہ کہہ رہا ہے کہ اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں کا فاصلہ، اور پھر آیت نے اعلان کیا، اور وہ فاصلہ بھی کیا؟ ادنا۔ ایک ہے اردو میں ادنا، ایک ہے عربی میں ادنا۔ عربی میں او ادنا، بلندی، اردو میں ادنا، کمتر۔ اب میرے نے اس کا مصرع پھر پڑھی، قوسین کا ہے فرق جہاں رتبہ ادنا، جس کو بلندی کہا جا رہا ہے وہ بھی میرے نبی کے لیے رتبہ ادنا ہے، یعنی اس کے اوپر بھی کوئی اور رتبہ ہے، قوسین کے اوپر بھی کوئی مرتبہ ہے۔ اب وہ کہیں گے پانچویں چھٹے مصرے میں، قوسین کا ہے فرق جہاں رتبہ ادنا، جبریل امی کو بھی نماز داخل کی جاتی، جبریل امی کو بھی نماز داخل کی جاتی، یا احمد مختار تھے یا ذات خدا تھے۔ یا احمد مختار تھے یا ذات خدا تھے۔ یہ ہے رتبہ قوسین سے بھی بلند، یہ ہے بلندی۔ ثم دنا فتدلہ، فتدلہ عربی میں ہر گول چیز کو کہتے ہیں دلہ، فتدلہ ڈول کے معنوں میں، اسی سے لفظ بنا ہے دولہ، فلاں سراج الدولہ، آصف الدولہ۔ یہ دولہ کیا ہے؟ دولت۔ یہ ڈول، یہ دولہ، یہ فتدلہ، یہ دولت سب ایک ہی لفظ ہیں، گول، گول کے معنوں میں۔ تو دولت کو کیوں کہتے ہیں دولہ؟ اس لیے کہ دائرے میں ہے دولت، آج ہے کل نہیں، آج یہاں کل وہاں، آج وہاں، دورے میں، دائرے میں۔ ڈول جو ہے اس کو کیوں کہا فتدلہ؟ ڈول، کنواں ہے گول، آپ نے ڈوری ڈالی، اس میں بندھی ہے ڈول، ڈوری چلی، ڈول چلا، دائرے میں ڈول سینٹر میں جا رہا ہے، پانی بھرا، کھینچا، سینٹر میں آیا، اب جو اوپر چلا ڈوری ہلی، ڈوری ہلی ڈول کے وزن سے، اس کنویں کے دائرے میں۔ دیکھیے کنواں کیا ہے؟ کنواں ہے گول، دو کمانوں کو جب آپ ملائیں تو دائرہ بنتا ہے، یعنی کنویں میں دو کمانیں ملی ہوئی ہیں، جہاں پر کمانیں ملی ہوئی ہیں اس سینٹر میں رسی چل رہی ہے، اور وہاں سے سینٹر تک آ رہی ہے۔ تو کتنے سینٹر ہوئے کنویں میں؟ ایک تو دائرے کا سینٹر ہے، ایک سینٹر سے سینٹر تک، جہاں سے چلی وہاں تک آئی، اور ایک بیچ سینٹر، دائرے کا سینٹر۔ دیکھیے جہاز کی دو چالیں ہوتی ہیں، ایک تو جہاز یوں جا رہا ہوتا اور ایک جہاز یوں جا رہا ہوتا، یہ بھی ہزاروں میل کے فاصلے پر اوپر نیچے ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں چلتا، اگر ایئر پاکٹ آ گیا تب پتہ چلتا ہے، وہ کہتے ہیں بیلٹ باندھ لیجئے۔ ایک سواری دو طرح چلتی ہے، ایسے بھی چل رہی ہے اور ایسے بھی چل رہی ہے۔ ہمیں معلوم ہے آپ کیا سوچ رہے ہیں، وہ ہم ابھی کہہ دیں گے جملہ جو آپ کے اس وقت ذہن میں ہے، اور آپ جو اتنی کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کی، ہم سب سمجھ رہے ہیں، خوب سمجھتے ہیں ہم باتیں، لیکن ذرا سا غور کر لیجئے، دنیا آپ کی چل رہی ہے کیسے؟ اپنے محور پہ بھی چل رہی ہے اور یوں بھی چل رہی ہے، یعنی ایک شے دو چالوں سے چل سکتی ہے۔ اب یہ اس کے اختیار میں ہے، لیکن آپ کے اختیار میں یہ ہے کہ آپ بھی اپنی شے کو دو چالوں سے چلا رہے ہیں۔ ڈول کو آپ نے ڈالا، پانی بھرا، سینٹر تک گئی اور وہاں سے آپ کے سینٹر تک آئی اور دائرے میں چل رہی ہے، اس لیے کہا دنا فتدلہ، وہ یوں گیا
جیسے کنویں کے دائرے میں ڈول جاتا ہے اوپر کی طرف، وہ یوں جا رہا تھا، دائرے کن فیکون کی گہرائی میں وہ یوں جا رہا تھا جیسے ڈول اوپر جاتا ہے، اور وزن سے رسی جو ہل رہی تھی، اور وہ جا رہا ہے۔ فتح اللہ فکانا کعبہ قوسین او ادنا، قاب کہتے ہیں گول پلیٹ کو، قاب کہلاتی ہے پلیٹ جس میں پلاؤ رکھتے ہیں، ایک قاب میں بریانی لائیے، قاب بولتے تھے پہلے انڈیا میں، یہ عربی کا لفظ ہے قاب میں بھی دو کمانیں، اور بات بھی واضح کر دی گئی قوسین کیوں کہا؟ جب دو بادشاہ ملتے تھے تو دونوں کمان لے کے آگے بڑھتے تھے، یہ عرب کا دستور تھا، اور جو دونوں کمانوں کی ڈوریاں مل جاتی تو معاہدہ ہو جاتا، ہم تمہارے مددگار تم ہمارے مددگار، تمہارا دشمن ہمارا دشمن، ہمارا دشمن تمہارا دشمن، تمہارا دوست ہمارا دوست، ہمارا دوست تمہارا دوست۔ دائرہ نہیں پورا ہوگا جب تک دونوں کمانیں نہ ملے۔ ایک کمان محمد تھے، ایک کمان علی۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين وادنا، ادنا مقام ادنا سدرۃ المنتہا، ہم لے گئے اس کو راتوں رات، لے گئے رات کا سفر اسرا۔ یہ 53واں سورہ ہے سورہ نجم، اور وہ 17 نمبر بنی اسرائیل، اس کی ابتدائی آیات میراث سے متعلق، سورہ اسرا بھی کہتے ہیں اسے، سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ لے گیا اور وہ رات آئی، اور وہ رات جب آئی تو اپنے بہن کے گھر پر تھے، ام ہانی کے یہاں۔ مسلمان مجبور ہے یہ لکھنے کے لیے کہ اس رات سو رہے تھے ابو طالب کی بیٹی کے گھر میں، گھر دور نہیں ہے۔ جب آپ باب عبدالعزیز سے الٹے ہاتھ کی طرف بڑھیں گے کعبے میں تو باب ابراہیم آئے گا، پھر باب اسماعیل آئے گا، پھر باب ام ہانی فوراً آ جائے گا، یعنی ام ہانی کا گھر اب کعبے میں حرم میں داخل ہے، یعنی کعبے سے دور نہیں تھا ام ہانی کا گھر۔ حضرت علی کی سب سے بڑی بہن ام ہانی، اس کے بعد طالب، طالب کے بعد عقیل، عقیل کے بعد جعفر، جعفر کے بعد علی، علی کے بعد جمانہ، دو بہنیں چار بھائی، ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کی اولاد۔ سوتے تھے اکثر جا جا کے ان کے گھر پہ، اس رات وہاں آرام کر رہے تھے۔ جبریل جاؤ اور کہو کہ وہ آئیں۔ اب جو آئے جبریل تو وہ سو رہے تھے، ملک کیسے اٹھائے؟ تو اپنے رخسار تلووں سے ملے، نہیں سمجھے؟ ادنا ملک کے رخسار، نبی کا طلبہ۔ ابھی تو معراج شروع بھی نہیں ہوئی، اب پھر ادنا کے معنی بتاؤں؟ اسی طرح لوٹ لوٹ کے آؤں گا، سفر میں یہی ہوتا ہے، ابھی سفر شروع نہیں ہوا۔ یہ جو کہا ادنا، بلند مقام کو اللہ نے کہا ادنا، معراج سے پہلے ادنا نہیں تھا۔ سدرا قاب قوسین، ادنا کب بنا؟ جب نبی کو معراج ہوئی۔ ادنا اس چیز کو کہتے ہیں جو قدموں کے نیچے آ جائے۔ جب نبی اوپر گئے تو اللہ کی کل کائنات، میں سدرا، میں لوح و قلم، میں 7 آسمان، میں کرسی، سب کچھ نبی کے قدم کے نیچے آئے۔ اب سب ادنا، چونکہ معراج کا آغاز تھا، اس لیے دنیا یہ دیکھے کہ ملکوت کیا ہے۔ ملکوت سب کچھ رخسار ہے، اور رخسار ملکوت زیر قدم نبوت۔ رخسار ملے، رخسار ملے۔ آج اگر ہمیں آپ مقصد کہہ دیں تو ہم خوش ہوں گے۔
ہم نہیں علی کے فضائل پڑھیں گے، ہم صرف نبی کے فضائل پڑھیں گے، سنیں یا نہ سنیں آپ۔ دل چاہتا ہے آج آپ ہمیں مقصر کہیں، کہیے، اس لیے کہ صرف نبی کے فضائل پڑھیں گے۔ یہ کیا کہ معراج ہے اور ہم شروع سے علی کے فضائل پڑھنے لگے؟ معراج میں علی کہاں ہے جو ہم علی کا ذکر کریں؟ آج نبی کا ذکر ہوگا۔ ہاں، یہ میں نے شروع میں کہہ دیا، گھر علی کی بہن کا تھا، ابو طالب کی بیٹی کا گھر تھا، جہاں سے سفر شروع ہوا۔ جب سفر ہی ابو طالب کی بیٹی کے گھر سے ہو تو یہ سفر ختم کہاں ہوگا؟ اگر گھر بیٹی کا آغاز ہے، رہیں گے ابو طالب یہاں سے وہاں تک۔ رخسار کی نرمی جو تلووں سے، آنکھ کھلی، کیوں کیسے آئے جبریل؟ دعوت نامہ آیا، آپ کو یاد کیا، یاد تو ہر وقت کرتا ہے، پھر بلایا ہے، چلیں گے، چلیں گے، کیسے جائیں گے؟ سواری لائیں گے، دروازے پہ سواری موجود تھی۔ کبھی مولانا نے کہا براق نہیں، براق وقت سے۔ آج فاصلوں کا اسپیس اینڈ ٹائم، سب سے بڑی تھیوری سائنس کی اسپیس اینڈ ٹائم، جس کو سائنس نے کہا ہم نے فتح کر لیا، اس کا حساب نوری سالوں سے لگتا ہے۔ لائٹ، سفر شروع ہو رہا ہے اسپیس کا، 1400 سال پہلے اس تھیوری کو سنایا جائے گا کہ 1400 سال کے بعد جو سائنسداں کہیں گے ہم نے اسپیس اور ٹائم کو فتح کیا۔ یہ سفر ہی اسپیس اور ٹائم کا، اسپیس میں جانا ہے اور ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے۔ ٹائم تو بس اتنا ہوگا، آپ واپس آئیں گے، زنجیر در ہلتی رہے، بستر آپ کا گرم رہے گا۔ گئے اور آ گئے، اور سفر شروع ہوگا۔ لائٹ، برف، سواری تیز رفتار، کیا ہے سپرسونک، بہت تیز، اور کہاں تک جاتا ہے؟ اور کیا ہے راکٹ، کیا ہے یوری گیگارین کی سواری، چاند تک کا سفر۔ وہ تو رونتے ہوئے نکل گئے ایڑی کا نشان بنا کے، اور آگے اور آگے اور آگے اور آگے۔ سواری تیار ہے، تیار ہوئے، تیار ہوئے، تیاری ہے۔ جو لباس زیب تن کیا اس سے پہلے نہیں پہنا تھا، کپاسی امامہ تھا، زردی مائل، جسے انگلش میں آپ کہیں کریم کلر، یہ دولہا کا امامہ ہوتا تھا اس رنگ کا عرب میں۔ اس امامے کا نام تھا صحاب۔ صاحب آج پڑھنے نہیں ہے، عید کا دن ہے، لیکن فضائل کا نقطہ ہے تو ہاشم بھائی کے یہاں محفل ہوگی 5 شعبان کو، میرے اس ممدوح کی۔ معراج کے بعد یہ امامہ کسی نے پہنا نہیں، صحاب جو شب معراج پہنا، پھر یہ رکھ دیا گیا، رہا علی کے پاس، پھر حسن کے پاس، پھر حسین کے پاس، پہنا کسی نے نہیں۔ اس لیے کہ معراج کے بعد شاید وصیت تھی وہی پہنے جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں میرا جیسا ہو۔ پھر اسی نے پہنا صحاب، زرد امامہ، شملے کاندھوں پہ لٹکے ہوئے، دوش پہ کشمشی رنگ کی قبا، کمر کا پٹکا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کی آنکھیں نم ہو، بہت احتیاط کی جاتی ہے غدیر میں، معراج میں، 13 رجب کو، کہ کبھی کبھی تو خوشی آتی ہے اس گھر میں، تو یہ خوشی کسی طرح نکل جائے خوش خوش، اور ہم خوشی کی مبارکباد بھی دے لیں۔ کمر کا پٹکا، نالین، ان کا بھائی خواب میں معراج ہوئی تھی، نالین اس لیے ذکر میں آئی کہ خواب میں
जूती का जिक्र नहीं होता। जिस्म जा रहा है तो नालैन की जरूरत है, नालैन भी थी। तैयार हुए, सवारी पे बैठे, सफर शुरू हुआ। ये मुख्तसर सा सफर नीचे का था कि वहां से चल के मक्के से सवारी रुकी मदीने में। जिब्रील ने सवारी को रोका, कहा यहां सजदा कीजिए। जब सजदा कर चुके, कहा यहां क्यों सजदे का हुक्म हुआ? कहा यहां आपकी कब्र बनेगी। पता चला कब्र पे सजदा होता है, जहां कब्र होती है यहां सजदा कीजिए, यहां आपकी कब्र बनेगी। कब्र की जगह सजदा है। मेराज ने बताया। वहां से चले, दूसरी जगह एक और सजदा हुआ। उस सजदे को तारीखदां ने छुपाया, वो है इराक का सजदा। लिखने वाले ने लिखा यहां सजदा कीजिए इसलिए कि यहां ईसा पैदा हुए थे। ईसा जहां पैदा हुए थे वहां सजदा क्यों? मेरे नबी से क्या मतलब जहां ईसा पैदा हुए तो वहां सजदा करें? तो फिर सजदों में जिंदगी गुजर जाएगी। जहां मूसा पैदा हुए वहां सजदा, जहां इब्राहिम पैदा हुए वहां सजदा, जहां जकरिया पैदा हुए वहां सजदा, जहां यहिया पैदा हुए वहां सजदा, जहां शुएब पैदा हुए वहां सजदा, जहां दाऊद, जहां सुलेमान, जहां इस्कील, जहां जर्जीस। एक ईसाई क्यों? तो वो जगह जिसको छुपाया गया ये कह के कि यहां ईसा पैदा हुए थे, वो है करबला। इराक फुरात का किनारा, यहां कीजिए सजदा। और ईसा वहीं पैदा हुए जिसे आज करबला कहते हैं। कहिए तो ईसा की विलादत सुना दो ताकि ये जहन में आपके कड़ी ना रह जाए, ये सजदा रह ना जाए। मेरा सजदा सहो में पड़ गया, इसे कजा कहूं कि अदा कहूं? मेरा सजदा सहो में पड़ गया, इसे कजा कहूं कि अदा कहूं? ये गुले रियाज़े हबीब है, इसे ढूंढ गुलशने नाज में। मेरा सजदा कोई दागे रिया नहीं जो मिले गुलशने नाज में। सजदा है और सजदा हुआ है मदीने के बाद। अल्लाह ने, अभी भी तो 13 रजब गई, आज 27 है। अल्लाह ने मरियम से कहा अब आप तैयारी कीजिए कहीं और चलने की, निकलिए इस मस्जिद से, वक्त करीब है, जोहर का वक्त आया चाहता है। मरियम निकली, हुक्म था अल्लाह का, तो अल्लाह के घर से निकली, बाहर आई, अपने आप को देखा, चारों तरफ देखा। जब पैदा हुई थी तो इसी घर में आई थी, इसलिए कि नजर ये थी कि अल्लाह के घर में रहेंगी। घर कोई था नहीं, मां बाप मर चुके थे, जकरिया ने पाला था, खालू ने पाला था, घर तो यही था। अपने ही घर से निकलना पड़ा तो अब कहां जाए? जब अपना घर ही छूट गया तो अब कहां जाए? और घर कोई और था नहीं। दाएं देखा, बाएं देखा, कहां जाऊं? और वक्त है मसाइब का, कयामत का वक्त है, कहां जाऊं? अल्लामा मजलिसी बिहारुल अनवार में लिखते हैं, हयातुल कुलूब में लिखते हैं, 28 उलमा ने यह रवायत लिखी है कि एक बार मरियम ने आवाज दी, आए नबी आखिर के नवासे हुसैन, मेरी मदद कर। मैं यहां रुकूंगा, मेरा आज मुझे समझाना कि मरियम ने क्यों पुकारा नबी आखिर के नवासे हुसैन को। जैसे ही मरियम ने पुकारा, जमीन लिपटी, पैर अर्ज हुआ। मरियम ने अपने आप को करबला में पाया, फुरात के किनारे, खजूर के दरख्त के नीचे। अब कुरान पढ़ लीजिए, चश्मा बह रहा था, दरिया बह रहा था, फल गिर रहे थे खजूर से, और वहीं ईसा पैदा हुए। गोद में बच्चे को लेके फिर वापस चली नासरा की तरफ, तो अब फिर जमीन तय हुई,
اور اب اپنے وطن میں تھی. جس کو پکارا تھا اس نے اپنے ہاں بلایا, اپنی سرزمین پہ بلایا. آؤ میری جاگیر میں, تم نے مجھے بلا لیا تو میں آ گیا, میں تمہیں لے جا رہا ہوں. اب یہاں پر شرک کی باتیں کریں ہوں مورا, کچھ بدعت کی باتیں ہوں, کچھ شرک کی باتیں ہوں, کچھ غلو کی باتیں ہوں. جب اللہ اپنے گھر سے نکال چکا اور یہ کہہ چکا کوئی مدد میں نہیں کروں گا, تو اب کیا ہو؟ آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, سب یہی کہتے ہیں کہ مریم کو اللہ نے اپنے گھر سے نکال دیا. روایت بدل کے دکھائیے, ایسا ہوا ہے یا نہیں؟ اللہ نے اپنے گھر سے مریم کو ہٹایا ہے یا نہیں؟ مدد سے انکار کر دیا اللہ نے. اب جب اللہ سہارا نہیں بن رہا ہے مریم کا, تو کسی کو نہ پکارے, مر جائیں کیا؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ عورت ذات, تنہا, شوہر نہیں, کسی کو نہ پکارے. اب اس وقت مصیبت میں جس کا نام اس کے سمجھ میں آیا اس کو پکارا, تو کون ہوتا ہے؟ کیا کہے گا مریم پہ؟ کون سا الزام رکھے گا تاریخ پہ, قرآن پہ, تفسیر میں؟ مریم کو یہ معلوم تھا کہ جب اللہ کو نہیں پکارنا تو پھر کوئی ایسا ہے کہ جسے پکارا جائے, اور وہ حسین کے علاوہ کوئی نہیں ہے. مریم نے پکارا, مدد ہوئی, خاک شفا جو بننے والی تھی اس مٹی پر عیسیٰ پیدا ہوئے اور معجزہ بن گئے. مریم کو اطمینان ہے, اگر خاک شفا پہ نہ پیدا ہوتے تو کبھی ہاتھ لگا لگا کے مریض کو شفا نہیں. سے پوچھتا ہوں, آپ کہیں گے کیا دلیل ہے اور مبالغے کی باتیں کر رہے ہیں آپ توحید پہ ضرب لگا رہے ہیں. توحید پہ ضرب نہیں ہے, میں مسلمانوں کو دیکھنا چاہتا ہوں. آپ یہ کہتے ہیں وہ رحمت للعالمین تھے اور سارے عالم کے لیے آئے تھے, اور یہ دین اسلام پوری دنیا کے لیے آیا ہے. منافقت کی انتہا ہے یہ کہنا کہ پوری دنیا کے لیے اسلام آیا ہے, اور مسجدوں پہ لکھا ہے غیر مسلم نہیں آ سکتا. یہاں اوپر لکھا ہوا ہے مشرک نہ آئے, کافر نہ آئے, اور دین ہے کائنات کے لیے. کیا کافر اور مشرک دنیا میں نہیں ہے؟ اب بتاؤ, اگر کافر اور مشرک مدد کے لیے آئے تمہارے پاس تو مسجد میں جا کے دعا بھی نہیں کر سکتا, تو وہ کیا کرے؟ آنا ہے اس کو اسلام سے دعا کرنا ہے اور مسجد میں جا نہیں سکتا, تو وہ کہاں جائے گا؟ تو لوگ کہیں گے گھبرانا, تجھے اسلام کا گھر دکھاؤ, امام باڑے چل. نہیں سمجھے تم, دیر میں سمجھ رہے ہو بات کو. مسجد میں کافر مشرک نہیں جا سکتا, امام باڑے میں آ سکتا ہے. جو در اللہ بند کرتا ہے حسین کھول دیتے. مریم پہ اللہ کے گھر کا دروازہ بند تھا, حسین نے در کھول دی. تو رات بھر اسی موضوع پہ بولوں. تم یہ کہتے ہو دعا قبول نہیں ہے, خدا گناہگار ہے, وہ شرابی ہے, وہ زانی ہے, وہ ایسا ہے, وہ ویسا ہے. انسان ہے, کچھ مانگے بچوں کے لیے, نہ جسے مسجد میں نہیں آئے گا اس کو گناہگار کو نہ آنے دو تو وہ کہیں نہ جائے, کسی سے نہ مانگے. ارے اللہ کے گھر سے نکالو گے, حسین سے تو مانگے گا.
بڑے متقی ہیں، دیکھیں رات بھر جاگیں گے، نمازیں پڑھیں گے، بڑے متقی ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، بڑے متقی ہیں، روزہ رکھتے ہیں. یہ سب گندے لوگ ہیں، یہ گناہگار لوگ ہیں، یہ خراب لوگ ہیں. انسان تو ہے، انسان تو ہے. اب حیرانی ہوتی ہے دنیا کو کہ جو نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ نیک کام کرتے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، اور جب محرم آتا ہے تو حسین حسین کرتے ہیں. تو پتا کیا وہاں جگہ نہیں ہے، ان کی جگہ یہاں ہے، جبھی تو آتے. کیا پریشانی ہے، کیا پریشانی ہے؟ بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، بڑے زکات دینے والے، بڑے خون دینے والے، بڑا حج کرنے والے، بڑی تلاوت کرنے والے. تو تم تو بھائی متقی ہو، زاہد ہو، مومن ہو، تمہیں کیا سفارش کی ضرورت؟ ایک گئے اور وہ گئے جنت میں. ارے تو روئے تو وہ جنہیں سفارش کی ضرورت ہے، تو وہ بیٹھے ہیں حسین کو پکار رہے ہیں. اور حسین نے متقیوں سے تھوڑی وعدہ کیا ہے بخشائیں گے. بخشا تو وہ جاتا ہے جس میں کمی ہوتی ہے. اس میں جھگڑا نہ کرو، یہ کیوں آئے ہیں اور کیوں جلوس نکال رہے ہیں؟ یہ گناہگار لوگ، فلاں بازار کے لوگ یہ حسین کو کیوں مانتے ہیں؟ تو پوچھ لیا کسی نے جا کے یہ تم کاہے کے لیے حسین کو پکار رہے؟ تو ایسا جواب ملا کہ منہ پہ تماچا پڑا. انہوں نے کہا گناہ ہمارا بڑا ہے تو وکیل بھی بڑا کیا. جب مجرم بڑا ہوتا ہے، مجرم بڑا ہوتا ہے تو وکیل لاتا ہے کہیں بڑے ملک سے، بڑا وکیل لاتا ہے. ہاں اس پہ بحث کر لو کہ یہ حسین کو ہی کیوں پکار رہے، کسی اور کو کیوں نہیں پکار رہے. ارے اسی کو تو پکاریں گے جو اللہ کا وکیل ہو. ارے جسے دفتری کی بھی جگہ نہ ملی ہو اس کے پاس کیوں جائے؟ یہی تو اہم مسائل تھے جنہیں سمجھانے کے لیے کہا آئیے کچھ باتیں کرنی ہیں آپ سے. کوئی ایک مسئلہ نہیں تھا، 3,84,000 مسائل پر گفتگو ہوئی. 70,000 راز اللہ نے اپنے اس رات اپنے حبیب کو بتائے. 70,000 راز بتائے. آئیے کچھ باتیں کرنا. سواری آئی ہے، بڑی اہم باتیں ہیں اور آ کے مسائل کو سلجھا لیجئے. بھائی چھوڑ دیجئے گا مجھے تقریر کے بعد. قرآن کو بھیجنے والا ہے، سارے مسائل قرآن میں اتار دے. نہیں نہیں نہیں، قرآن تو کچھ لوگوں کے لیے جائے گا، یہ مسائل کچھ اور لوگوں کے لیے ہے. کیا مطلب؟ تو اللہ نے کہا ہاں ایک قوم ہے جو کلمہ پڑھ کے آئے گی، قرآن ان کے لیے، اور یہ مسائل، یہ دوسرا قرآن جو کوئی نہ دیکھ پائے گا، جو شب ہجرت آپ پہ اترے گا، شب قدر ہے وہ آپ کو معلوم ہے. ہم ایک اور قوم لائیں گے. مسائل الگ الگ ہے بھائی، کچھ باتیں امت کے لیے، کچھ یہاں ہماری آپ کی باتیں. اتنی تو معراج ہے، گئے اور آ گئے. نہیں، معراج کیا ہے ہم وہ پڑھ رہے. پہلا ہندوستان کا MS سی فزکس میں پہلی بار اس نے MS سی کیا. ہندوستان کا پہلا MS سی فزکس. اب آپ تو جانتے ہیں یہ سائنس خلا سے متعلق ہے. فزکس، ہوا، خلا، لائٹ، یہ سب فزکس کے چیپٹر ہیں. اب وہ تو پڑھ کے MS سی کر کے سمجھا مجھ سے زیادہ قابل ہندوستان میں کون ہے؟ حجت الاسلام مولانا حکیم مرتضی الہ آبادی، جن کا سبجیکٹ یہ تھا ممبر پہ بیٹھے تو 5-5 گھنٹے معراج پڑھ رہے. ہندوستان میں ان کا جیسا معراج پڑھنے والا نہیں آیا. لوگ کہتے ہیں، لکھنؤ کے لوگ کہتے ہیں وہ معراج پڑھ رہے، اور وہ MS سی بھی آ کے بیٹھ گیا معراج سننے. یہ معراج پڑھنے لگے، وہ چلے.
سفر طے ہوا، وہ اٹھ کے مجمع سے مخاطب کرتا ہے مولانا کو، جی میں نے سائنس پڑھی ہے، اس خلا میں کئی لاکھ گیسز ہیں، اگر انسان نکل جائے تو جل کے خاک ہو جائے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی نکلتے چلے گئے اور بچ کے آ گئے؟ سائنس پڑھی ہے نا، اور مولانا کیا جانے کہ فزکس کیا۔ ادھر اس نے سوال کیا اور نے کہا میری طرف دیکھ، یہ دیکھ شمع جل رہی ہے، یہ انگلی لے کر شمع کی آدھی لو سے یوں انگلی کر، یہ بتا جلی یا نہیں جلی؟ میرا نبی یوں گیا، یوں گیا، خاموش، جھاگ بیٹھ گیا، سائنس کا سارا جھاگ بیٹھ گیا، اور وہ چلے۔ کدھر چلے؟ کیا دکھانا؟ ابراہیم نے کہا تھا مجھے کمان دکھا کائنات کی، تو کائنات کو کیسے چلاتا ہے؟ تو ایک معراج ابراہیم کو بھی ہوئی، کمان دکھایا گیا کائنات کا، دیکھو ہم دنیا کو کیسے چلا رہے ہیں۔ اب ضروری تھا کہ فقر ابراہیم کو وہاں بلایا جائے جہاں شرع ہو الحمدللہ رب العالمین، ہم عالمین کے رب ہیں، تو آپ بھی عالمین کے نبی ہیں، تو وہاں یہ بھی بتایا جائے کہ عالمین کے رب ہم ہیں، عالمین کے نبی آپ ہیں، اور عالمین کا ولی یہ ہے، اس لیے تینوں وہاں ہو، ورنہ معاہدہ پورا نہیں ہوگا۔ ہم ہیں، آپ ہیں، اور ایک اور کچھ باتیں ہوں گی، کلمہ پورا ہے، تینوں ولی ایک جگہ موجود۔ کیا کسی کو حیرت ہو رہی ہے؟ اگر تین شیطان ایک جگہ ہو سکتے ہیں تو تین ولی ایک جگہ نہیں ہو سکتے؟ یعنی باطل کی ساری طاقتوں پہ آپ کو یقین ہے اور حق کی طاقتوں پہ یقین نہیں۔ چلے ادھر سے یہ چلے اور ملائے اعلیٰ میں اعلان ہوا، وہ آ رہے ہیں، شاہراہوں کو سجا دو، کائنات کو سجا دو۔ مخاطب کیا ہے میرے چاند، جس کے ہجر میں تیرا سینہ شگاف تھا، وہ آ رہا، اے آفتاب تجھے پلٹانے والا آ رہا، اے ستاروں اب گردش سے تم نکل آؤ گے، ستاروں کی گردش بدلنے والا آ رہا۔ ارے ایک کہکشاں آپ کو نظر آتی ہے، آج سائنس کہہ رہی ہے ایسی 45 ارب کہکشائیں ہیں، اور ہر کہکشاں میں 22 ارب ستارے ہیں، اور ہر ستارہ ہمارے آفتاب سے، جہاں شرع ہو الحمدللہ رب العالمین، ہم عالمین کے رب ہیں، تو آپ بھی عالمین کے نبی ہیں، تو وہاں یہ بھی بتایا جائے کہ عالمین کے رب ہم ہیں، عالمین کے نبی آپ ہیں، اور عالمین کا ولی یہ ہے، اس لیے تینوں وہاں ہو، ورنہ معاہدہ پورا نہیں ہوگا۔ ہم ہیں، آپ ہیں، اور ایک اور کچھ باتیں ہوں گی، کلمہ پورا ہے، تینوں ولی ایک جگہ موجود۔ کیا کسی کو حیرت ہو رہی ہے؟ اگر تین شیطان ایک جگہ ہو سکتے ہیں تو تین ولی ایک جگہ نہیں ہو سکتے؟ یعنی باطل کی ساری طاقتوں پہ آپ کو یقین ہے اور حق کی طاقتوں پہ یقین نہیں۔ چلے ادھر سے یہ چلے اور ملائے اعلیٰ میں اعلان ہوا، وہ آ رہے ہیں، شاہراہوں کو سجا دو، کائنات کو سجا دو۔ مخاطب کیا ہے میرے چاند، جس کے ہجر میں تیرا سینہ شگاف تھا، وہ آ رہا، اے آفتاب تجھے پلٹانے والا آ رہا، اے ستاروں اب گردش سے تم نکل آؤ گے، ستاروں کی گردش بدلنے والا آ رہا۔ ارے ایک کہکشاں آپ کو نظر آتی ہے، آج سائنس کہہ رہی ہے
ایسی 45 ارب کہکشائیں ہیں اور ہر کہکشاں میں 22 ارب ستارے ہیں اور ہر ستارہ ہمارے آفتاب سے بڑا ہے. اور ہم نے کیا دیکھا؟ 50,000 برس کی مسافت پہ امریکہ کی دوربین آسمان دیکھتی. آج کی ریسرچ میں بلیک ہول پر نگاہ رک گئی. کائنات کو دیکھ لیا گیا، کتنے ستارے، کتنی کہکشائیں، کتنے ارب خرب سیارے، ستارے، آفتاب، سورج، کس کی روشنی زمین پہ نہیں پہنچی، کس کی پہنچ گئی، کس کی لاکھوں برس کے بعد روشنی پہنچے گی. سب دیکھتا ہوا انسان بلیک ہول پہ رکا اور بلیک ہول پہ کتاب آ گئی. یہ جہاں پہ نگاہ رک گئی ایک کالا داغ ہے. وہ کہتے یہ عالم ارواح کا راستہ ہے، اس کے آگے ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہے. یعنی آج انسان نے 50,000 برس تک کی مسافت کو دیکھ لیا تو آج کے مشرک انسان کی نگاہ کا سفر 50,000 برس پہ رک رہا ہے. اگر میرا نبی اس کے آگے نہ جاتا تو پھر اسلام کیا تھا؟ اسلام کیا تھا؟ کیا اسلام کی سچائی رہتی؟ اس لیے معراج ضروری تھی. امام نے فرمایا، معصوم صادق نے فرمایا کہ اگر تم دیکھ سکو اور اپنے خلا سے نکل سکو تو ہم تمہیں بتائیں کہ زمین کی جو رفتار ہے اگر اس کی آواز تم سن لو تو کلیجہ پھٹ جائے. اور اگر تمہاری نگاہیں اس زمین کا مخروطی سایہ پڑتے ہوئے خلا میں دیکھے کہ جو زمردی کوہ قاف ہے، مخروطی سایہ جب پڑتا ہے جس پہ مخلوق آباد ہے، کبھی وہ سایہ اس طرف ہوتا ہے، کبھی وہ سایہ اس طرف ہوتا ہے، اور ہر سیارے کا ایک سایہ ہے اور ہر سایہ زمردی ہے. اور تم اگر اوپر سے دیکھ سکو اس کائنات کو کہ یہاں مریخ، یہاں اتارو، یہاں زہرہ، یہاں سوریا کے 7 ستارے. اسی میں سورہ نجم میں شیرا، شیرا شین عین رے چھوٹی ہے، اس پہ چھوٹا الف جیسے پورا لکھتے ہیں. شیرا ستارے کا رب ہوں میں، جو دنیا کا سب سے چھوٹا ستارہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں اس کا رب ہوں، اسی سورہ نجم میں. اور پھر 12 برج ہیں، اس برج پر ایک شاہراہ ہے، اس شاہراہ پہ آفتاب چلتا ہے. ایک قطب ستارہ ہم دیکھتے ہیں جس کے مرکز پہ یہ پوری کائنات گھوم رہی ہے. اس کے جواب میں جو دوسرا قطب ہے اسے ہم نہیں دیکھ سکتے. کچھ ستارے صرف یمن میں نظر آتے ہیں. سہیل یمنی ایک ستارے کو کہتے ہیں. سہیل ستارہ سوا یمن کے کہیں سے دیکھا نہیں جاتا. تو انسان محتاج ہے کہ آسمان کی اس پورے نقشے کو کسی ایک جگہ سے دیکھ سکے. اور جس کے لیے کائنات بنی ہے، کیا یہاں بیٹھ کے دیکھے؟ وہاں آؤ جہاں سے ہم عالمین تمہیں دکھا سکیں، اور صرف دکھا نہ سکے بلکہ پورے عالمین کو، میرے جملے کو ضائع نہ کیجیے گا، 2 عالمین کے ہم رب ہیں اور اس عالمین کو ہم اگر آپ کی گرد پانا بنا دیں تو سفر تو نبی کی معراج کا تھا. لیکن ابھی آپ نے تقریر میں سنا کہ نبی نے وہاں پہنچ کر علی کو پایا. تو کیا صرف نبی کے قدموں میں عالمین ہے؟ جانے والا ادھر سے گیا، کوئی ادھر سے گیا، ایک ادھر سے گیا، ایک ادھر سے گیا، تو قوسین بن. اب یہ کیا پریشانی کہ ایک کا سفر ظاہر اور ایک کا غیب میں رکھا، ایک کا سفر ظاہر کیا اور ایک کا غیب میں رکھا. یہاں مسئلہ یہی ہے کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک غیب میں ہوتی ہے اور ایک ظاہر ہوتی ہے. جب تک کہ غیب اور ظہور ساتھ نہ ہو تب تک چیز مکمل نہیں ہوتی. جیسے مہندی ظاہر سبز ہے
باطن میں سرخ ہے، یہ حسن ہے وہ حسین ہے، کبھی یہ ظاہر کبھی وہ غائب میں، کبھی یہ غائب میں کبھی وہ ظاہر. اب یہ محمد کا سفر ظاہر تھا اور یہ محمد کا سفر غائب میں. کمانے بنانے والے نے قوسین کہہ دیا. ایک گہرا سفر ہوتا، میرا جملہ ضائع نہ کرنا، اگر ایک گہرا سفر ہوتا تو قوس کہتا. جب دو سفر ہوتے ہیں تو صرف حسن نہیں کہتا، حسنین کہتا ہے. صرف کون نہیں کہتا، کونین کہتا ہے. صرف ثقل نہیں کہتا، ثقلین کہتا. قوسین جوڑا سفر تھا اس لیے کہا قوسین. مجھے کیا پتا ادھر براق آیا تھا تو ادھر کیا آیا تھا، ادھر جبریل لینے آیا تھا تو ادھر کون آیا تھا، ہم کیا جانے. کیا ایک ہی فرشتہ جبریل ہے؟ کیا اس کے ہاں ایک ہی سواری تھی؟ کیا اس کے ہاں جانے کا ایک ہی راستہ تھا؟ ایک ہی راستہ تھا. وہ تو ممبر سلونی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے آسمان کے راستوں سے واقف نہ جاتا تو کیسے راستوں سے واقف ہو. دیکھیں دو سفر ساتھ چل رہے ہیں، ایک سفر نظر آ رہا ہے ایک نہیں نظر آ رہا. سفر دونوں ساتھ چل رہے، کوئی ادھر سے گیا کوئی ادھر سے گیا. منزل ایک ہے، تم ادھر سے آنا ہم ادھر سے آئیں گے، ایک جگہ مل کے پھر چلیں گے. یعنی سفر کوئی آگے کا لمبا سفر ہے. اب بھی نہیں سمجھے آپ، جب لمبا سفر ہوتا ہے تو دو مسافر ایک دوسرے کو خط لکھتے ہیں. اگر دور دور ہو تو آپ وہاں مل جائیے گا، سفر وہاں سے شروع ہوگا. اب بھی نہیں سمجھے آپ. کارواں لے کے مدینے سے نکلے، لوگ کہتے ہیں حج کا ارادہ تھا، نہیں سفر کا ارادہ تھا. یمن خط لکھا علی تم آ کے وہاں پہ ملنا، جب ایک جگہ ملیں گے پھر ساتھ چلیں گے. اب ساتھ اگر زمین پہ چلنا ہوتا تو چلتے، جانا دونوں کو اوپر تھا اس لیے ممبر پہ ممبر بنا. غدیر ایک سفر، علی یمن میں تھے. اگر غدیر آپ کو پوری یاد ہوتی تو بڑا مزہ آتا. غدیر شروع یہاں سے ہوتی، علی گورنر بن کے یمن گئے ہوئے تھے. علی کے حصے کے جانور نبی لے کے گئے تھے قربانی کے، اور کہا تھا فلاں جگہ آپ آ کے مل جائیے گا. اور اس ملن کو تاریخ نے بڑے اہتمام سے لکھا ہے، جہاں پہ نبی اور علی ملے وہ یمن سے آئے، یہ مدینے سے آئے. اب ساتھ چلے، یعنی سفر اب شروع ہوگا جسے کہتے ہیں غدیری سفر. یعنی ساتھ چلنے والے ساتھ رہیں گے، پیچھے چلنے والے ادھر ادھر ہو جائیں گے. آگے چلنے والا اس کا ذمہ دار نہیں کہ کارواں میں کون آ رہا ہے اور کون نہیں آ رہا. ہاں ہم کو دونوں کو ساتھ وہاں تک جانا ہے. کہاں تک جانا ہے؟ جہاں تک جانا ہے. آئیے وہ سب راستے دیکھ لیجئے، چونکہ دونوں کو جانا ہے اس لیے راستہ دونوں دیکھیں. صرف راستہ نہ دیکھیں، عالمین کو دیکھیں. اور قرآن کہتا ہے جیسے ہی سدرا کی منزل آئی، سدرا عربی میں کہتے ہیں بیری کے درخت کو. آم کا درخت کہہ دیتا، ملتاندار تو خوش ہو جاتے. بیری کا تو ایک ایک کہیں سرنے باغ میں لگایا ہوا ہے، آم کے تو سینکڑوں. کوئی اور پودا کہہ دیتا، جامن کا کہہ دیتا، سیب کا کہہ دیتا، انار کا کہہ دیتا. سدرا بیری کا درخت. یہ بیری کے درخت میں کیا خاص بات ہو گئی؟ جس طرح بیری چھاتا ہے ایسے کوئی درخت نہیں چھاتا. سدرا وہ مقام ہے جہاں ایک نور کا درخت ہے جو بیری کے درخت سے مشابہ ہے، یعنی بیری کا درخت. بتانا یہ تھا کہ ایک بیری کا درخت اعلیٰ جگہ پایا جاتا ہے. اس بیری کے درخت کو نہیں بتانا تھا. قرآن میں کہا سدرا، وہ بیری کے درخت تک پہنچا اور وہاں جبریل رکا. سدرا پہ جبریل رکے. سفر ابھی اور آگے. دوسری حدیث آئی حضور کی، جو بیری کے درخت کو کاٹے اس پہ خدا کی لعنت. بیری کا درخت خود اگتا ہے، اس کی اپنی مرضی.
حسین کی قبر بے سایہ تھی، سرہانے بیری کا درخت اگا. ہارون رشید نے اسے پتا کیا، حدیث رسول سچ ہوئی. وہ آیت، یہ حدیث، سدرا سے سدرا تک، یہ بھی آلہ وہ بھی آلہ، وہ بھی معلہ یہ بھی معلہ. یہاں بھی آ کے ملک رک جاتا ہے ادب سے. قبر حسین کے پاس ملک رک جاتا ہے، بیری کا درخت سدرا، یہ بھی سدرا وہ بھی سدرا. سدرا کے پاس رکا، یعنی قبر حسین پہ جو درخت ہو اس کی شبیہ اگر آ جائے تو ملک احتراماً رک جائے. جبریل رک گئے. چلو اب ہم نہیں جا سکتے. اب نہیں جاؤ گے؟ کہ نہیں، بال برابر بھی آگے بڑھے تو ہم جل جائیں گے. ملک کہاں جل سکتا ہے؟ نور کیسے جلے گا؟ لیکن کہا جبریل نے. کیا مطلب ہے؟ وہ آپ کی جگہ یہ ہماری جگہ، وہ آپ کی جگہ یہ ہماری جگہ. آپ کی جگہ اگر ملک بھی آ جائے تو جل جائے. اب جلنا ہے. تیاری بتائی ہے جبریل نے. اے نبی، جو آپ کی جگہ آ جائے اس کو جلنا ہے، وہ چاہے ملک کیوں نہ ہو. اس کے معنی اس کا بار بھی کوئی اٹھا نہیں سکتا اس جگہ کا جب تک کہ ولی نہ ہو. جب فرشتہ بار نہ اٹھا سکا تو بدو کیسے اٹھائے گا؟ آپ جائیے، خدا حافظ. کہ تو تم کیا کرو گے؟ واپس چلے جاؤ گے؟ کہ نہیں، ہم آپ کا انتظار کریں گے. آپ بڑھیے، ہم یہاں رکے. کیا کرو گے؟ ہم انتظار کریں گے. وہ بڑھ گئے. جب جبریل نہیں جا سکتے تو ہم اور آپ وہاں کیسے جا سکتے ہیں؟ ہم کو بھی سدرا پہ رکنا پڑا، آپ کو بھی سدرا پہ رکنا پڑا. جبریل جانے کا دیں گے آپ کو؟ نہ ہمیں جانے دیا نہ آپ کو جانے دیا. نبی میرا آگے بڑھ گیا، ہم سب سدرا پہ رہ گئے. کیا جملہ ضائع کر دیں گے آپ؟ یہاں سے سفر شروع ہوا، مدینے، کربلا، مسجد اقصی ہوتا ہوا پہلا آسمان. توجہ، پہلا آسمان، پہلے آسمان پہ پہنچے، آدم سے ملاقات ہوئی. دوسرا آسمان حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی. تیسرا آسمان جناب یحییٰ سے ملاقات ہوئی. چوتھا آسمان حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی. پانچواں آسمان حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی. چھٹا آسمان حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی. ساتواں آسمان دیکھا ابراہیم ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، چونکہ جد تھے. اب جیسے بھی دادا سے ملاقات کی وہ ہم کیا جانیں، جو بھی گھر کے آداب ہو. ساتواں آسمان، لوح بھی پیچھے، کرسی بھی، سب پیچھے رہ گیا. سدرا تک آ گئے. جملہ ضائع تو نہیں کریں گے. وہ سفر جو میں ہانی کے گھر سے شروع ہوا، میرا جملہ ضائع نہ کرنا. وہ سفر جو میں ہانی کے گھر سے شروع ہوا، سدرا پہ ختم ہوا. ہانی کے گھر سے سدرا تک راوی سفر کا جبریل تھا. اب جو سفر سدرا سے شروع ہوا، راوی کون؟ ملک جا نہیں سکتا تو اب ضرورت ہے کہ ولی ہو تاکہ سفر تو بتائے کہ سدرا کے آگے کیا ہوا. اس لیے ضرورت ہے، گھبرائیے گا نا کہ معراج میں علی کیوں آ جاتے ہیں. اس لیے آ جاتے ہیں. جبریل ابھی تک ساتھ ساتھ چل رہے تھے تو برداشت ہے، اور سدرا کے بعد کوئی اور ساتھ ہوا تو تیوریوں پہ بل آنے لگے. کیوں؟ پھر کہہ دوں جملہ، شاگرد رک گیا تو ابھی تک خوش تھے، اب استاد آیا ہے تو جل جل کے مر جاؤ. آج ہی تو پتا چلے گا، آج پتا چلے گا شاگرد کی حد کیا ہے اور استاد کی حد کیا ہے. تو ہم کہاں جائیں؟ ہم بھی تو سدرا پہ رک گئے. تو جب ہم سدرا پہ رک گئے تو کیا گنگے بن کے بیٹھے اور جبریل سے باتیں کریں؟ جب تک وہ واپس آئے تب تک جبریل سے باتیں کریں. آپ تو جا نہیں سکتے، ہم بھی جا نہیں سکتے. پوری مجلس سدرا پہ رکی.
तकरीरी सिदरा पे रुक गई, डॉक्टर साहब मुझे देख रहे हैं 11 बजे तो दौलत गेट पे बैठना है। वो कह रहे हुआ क्या है इसको कि मसाइब भी नहीं पढ़ने, फिर भी पौने 11 बजा दिए, तो मेराज कहाँ पूरी हो जाएगी? अभी सफर कहाँ पूरा हुआ? तकरीरें भी है, देखा जाएगा, है तवज्जो कीजिएगा, आगे जा नहीं सकते, सिदरा पे रुके हुए हैं, तो क्या गूंगे बने बैठे रहे? आओ जिब्रील अमीन कुछ बातें हो जाएं, आओ बातें हो जाएं। ए जिब्रील अमीन क्यों खड़े हो यहां? इंतजार कर रहे हैं, मुंतजिर हैं, किसके? मोहम्मद के। जिब्रील तुम भी इंतजार करते हो, तुम भी इंतजार कर रहे हो, हम भी इंतजार कर रहे हैं। जिब्रील ने कहा तुम किसका इंतजार कर रहे हो? हमने कहा मोहम्मद का। अब यहीं पे आप पहचाने जाएंगे कि आप में आज मुकस्सिर कितने बैठे हैं। अभी मैं पहचानता हूं, अभी पकड़ता हूं, मंजिल आ गई। जिब्रील ने हम सबको देखा, आप सबने जिब्रील को देखा कि अच्छा तुम भी इंतजार करते हो? हाँ तुम भी इंतजार कर रहे हो कि अभी मोहम्मद आएंगे, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि मोहम्मद आएंगे। तुम भी सिदरा पे, हम भी सिदरा पे। जिब्रील हमें देखने लगे, तुम जिसका इंतजार कर रहे हो वो भी मोहम्मद। हाँ भाई आया जुमला, बस अब यहीं पे आपका इम्तिहान है ज़हानत का। आया जुमला एक बार। बड़े साहब मखदूम साहब, जमरुद साहब, गर्देजी बिरादरान, कासिम साहब, डॉक्टर साहब, हमारे अजहर साहब, मौलाना अहमद साहब, खुर्शीद गर्देजी साहब बुजुर्ग हमारे, ये हमारे हाशिम गर्देजी साहब, हमारे सारे जवान, हमारे सारे भाई, और इन्होंने बढ़कर कहा जिब्रील जिसका तुम इंतजार कर रहे हो वो भी मोहम्मद, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं वो भी मोहम्मद। लेकिन जिब्रील जब तक तुम्हारा वाला आए और हमारा वाला आए एक बात हो जाए, और वो बात ये है कि हमारे तुम्हारे मोहम्मद में एक जरा सा फर्क है। फर्क तो है ही नहीं, अव्वलवाना मोहम्मद, कुल्लवाना मोहम्मद, औसतवाना मोहम्मद, ये सब मोहम्मद, पहला मोहम्मद, आखिर मोहम्मद, कुल के कुल मोहम्मद। लेकिन ये क्या कहा आपने कि हमने जिब्रील से सब ने कहा तुम्हारे मोहम्मद में और हमारे मोहम्मद में एक फर्क है। जिब्रील तो सुन चुके थे सब मोहम्मद, कहने वो कैसा तुम्हारा मोहम्मद है कि जिसमें थोड़ा सा फर्क है? हमने कहा हाँ फर्क है। तुम जिसका इंतजार कर रहे हो, तुम जिसका इंतजार कर रहे हो उसके पुष्ट पर, मोहम्मद के पुष्ट पर मोहरे नबूवत है। तुम जिस मोहम्मद का इंतजार कर रहे हो जिब्रील, उसके पुष्प पर मोहरे नबूवत है, और वो मोहरे नबूवत रौंदी गई कदमों से। हम जिस मोहम्मद का इंतजार कर रहे हैं उस पे जो मोहर है उस पे कोई कदम नहीं रख सकता। जिब्रील के पास जवाब नहीं था। जिब्रील तो मंजर देख चुके थे, जिब्रील तो खुद मंजर देख चुके थे, और यह भी बात मालूम है कि वो जो मोहर है अब को जिब्रील बोल नहीं सकते। लाख जिब्रील मुकस्सिर बनना चाहे तो इस वक्त बन नहीं सकते, इसलिए कि जिब्रील गवाह है। जिब्रील को पता है कि मोहर क्या है। मोहर यह है कुरान की आयत, वह तम्मत कलिमतो रब्बे का सिद्क़ो वादला, तेरे रब का कलमा अदालत सदाकत के साथ खत्म हुआ। जहां खत्म हुआ वहां कोई कदम कैसे रखे? बारहवें इमाम के पुष्प पे यह आयत लिखी है। अब 12वें के बाद कोई अली अवली हो तो कदम रखे। जिब्रील तो गवाह, जिब्रील इसलिए गवाह कि अली दोष पे चढ़े, और जब उतरे तो कूद के उतरे। तो नबी ने कहा अली कैसे उतरे? कभी बिल्कुल ऐसे फूल की तरह कि तुम थोड़े उतरे, जिब्रील ने तुम्हें गोद में लेके उतारा। तो वो तो गवाह है कि कदम किसी के हैं। क्या बातें बनेंगी कल बताओ जरा, और दलील कहां से आएगी? वो भी सच ये भी सच, एक मोहम्मद वो एक मोहम्मद ये। इंतजार जिब्रील को भी, इंतजार हमको भी। हम खड़े हुए हैं,
اب کوئی آئے تو ہمیں بتائے کیا گزری. اب میرا پہلا جملہ ضائع نہ کرنا. جب کہا علی تو گویا کہا حسن, علی تو گویا موسی کاظم. بادشاہ وقت نے کہا کیوں کہتے ہیں رکوع میں سبحان رب العظیم و بحمدہ, کیوں کہتے ہیں سجدے میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ؟ اور تجھے یہ بھی نہیں معلوم نماز معراج میں ملی, اس لیے نماز کو معراج مومن کہتے ہیں. ایک معراج وہ, اور آپ کی معراج مصلی پہ آنا, نماز پڑھنا. مومن جب نماز پڑھتا ہے معراج میں ہوتا ہے. کیا مرتبہ مومن کا بڑھایا نماز کے ذریعے. لیکن کیا سب نماز پڑھنے والے معراج کرتے ہیں؟ نہیں. پھر جبریل سے بات کریں. اب جو چلے پہلے آسمان سے کیا ہوا؟ سیدھے ہاتھ سے آواز آئی ادھر دیکھیے, نبی نے نہیں دیکھا. پھر الٹے ہاتھ سے آواز آئی ادھر دیکھیے, نبی نے نہیں دیکھا. سامنے دیکھتے رہے. جبریل نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اللہ بتا رہا ہے اگر دیکھ لیتے مڑ کے تو پوری امت آپ کی یہودی ہو جاتی, اور اگر الٹی طرف مڑ کے دیکھ لیتے تو آپ کی امت عیسائی ہو جاتی. معراج میں ادھر ادھر نہیں دیکھا جاتا. نماز معراج ہے, جس نے ادھر ادھر دیکھا یہودی ہوا. ختم کریں. ایک صلوات پڑھیے. وہ آئے نہ کون بتائے کیا ہوا. تو اس نے بتایا سن, وہ چلے اور کوئی نہ تھا, نہ دھوپ نہ سایہ, نہ دم نہ آدم, نہ آفتاب نہ مہتاب, نہ ستارے نہ سیارے, کوئی نہیں. اور آواز آ رہی تھی آؤ اور قریب آؤ, آئیے آئیے اور قریب اور قریب. بتانے والے نے بتایا ایک پردہ ہٹا, جبروت کا عالم. دوسرا پردہ ہٹا, آواز آئی آئیے. تیسرا پردہ ہٹا, آئیے. چوتھا پردہ ہٹا, بڑھیے. پانچواں پردہ ہٹا, بڑھیے. چھٹا پردہ ہٹا اور بڑھیے. ساتواں پردہ ہٹا. جیسا ہی ساتواں پردہ ہٹا, سبحان رب العظیم و بحمدہ. توجہ, ساتواں پردہ ہٹا, سبحان رب العظیم و بحمدہ. موسی کاظم فرما رہے ہیں بس وہ آخری پردہ تھا. جب رکوع سے اٹھے قیام میں تو اس پردے کو لہراتے دیکھا. وہ آخری پردہ جو لہرایا تو سجدے میں گئے کہ سبحان ربی الاعلی. جیسے ہی کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ تو ایک کمان بنی. کمان بنی تو ادھر سے بھی آواز آئی, پتہ چلا دوسری کمان بنی. پسند کمانے ملی. موسی کاظم فرماتے ہیں باب الہوائے کہ نماز یادگار ہے معراج کی. یہ عمل حبیب کا اتنا پسند آیا کہ کہا پوری امت یہی کرے. جائیے 50 نمازیں امت کو دیجیے. موسیٰ نے کہا کتنی لائے؟ کہا 50 کا نہیں پڑھ پائے گی آپ کی امت.
40 کرا لیجئے. ارے 40 یہ بھی بہت ہے, اور کم کرائیے. جب 5 رہ گئی موسیٰ نے کہا یہ بھی بہت ہے. موسیٰ نے کہا یہ بھی بہت ہے. نبی نے کہا اب شرم آتی ہے کم کراتے. میرا نبی 5 سے تھوڑی کوئی چیز کم کراتا تھا. اب 5 کے بعد کیا ہے؟ 5 کے بعد 3 ہے, اور 3 5 میرا نبی کا تھا, اور 5 پھر اٹھا 5 دے دی امت. اس لیے کہا میرا یہ مومن. امام ہفت اللہ تعالی سفر میں صرف علی تھوڑی تھے. میں نے ایک مسئلہ آپ کا حل کیا, بغیر کہے حل کیا. ضروری تھوڑی ہے کہ صرف علی کہا جائے اذان میں. علی کی جگہ آپ حسن کہہ لیجئے, حسین کہہ لیجئے, 12 کہہ لیجئے. سب اللہ کے خلیفہ, سب خلیفۃ بلا فصل, ان سے بلا فصل, فاصلے والوں سے بلا فصل. تو صرف علی نہیں سفر دیکھ رہے, جو جو علی کے صلب میں ہے وہ سفر دیکھ رہے. پتہ چلا معراج میں صرف علی تھوڑی ہے. بھائی میرا جملہ ضائع نہ کرنا. 2 سفر بتائے, صلب نبی میں فاطمہ ہے, صلب علی میں 11 امام ہیں. ان کی بھی معراج, ان کی بھی. یہ 14 کے 14 معراج میں تھے. گھبراہٹ کیا ہے؟ ارے وہی تو ہیں جہاں سے آئے تھے, اپنے ہی وطن میں, اپنے ہی وطن میں تو ہیں. ہائے اگر آ جاتی 50 تو کیا ہوتا. دعائیں دو موسیٰ کو کہ تمہاری مدد کی. تم کہہ رہے ہو مدد کے قائل نہیں. اگر یہ 50 پڑھنی پڑتی, 5 مشکل ہو رہی ہیں, 50 کون پڑھتا. یہ گنتیوں میں بھی بڑا گڑبڑ ہو جاتا ہے. ذرا سے زیادہ کہہ دیا, باج بڈھے کہتے ہیں دیکھیے حضرت ابو ہریرہ کی روایت. ابو ہریرہ گنتی کیا جانے. تو وہاں پر ملک کو دیکھا جو شمار کر رہا تھا. کہ کب سے شمار کر رہا ہے یہ بیٹھا ہوا گنتی؟ کہ خلقت آدم سے 50 لاکھ برس پہلے. کہ تو گن کیا رہا ہے جو اب تک ختم نہیں ہوا. خلقت آدم کا فضائل علی اب تک تو ختم نہیں ہوئے. جب ملک نہ ختم کر سکے, کہہ دیں جب اللہ کے فرشتے فضائل علی نہ گن سکے, اللہ آپ کو برکتیں عطا کرے. اس شب قدر میں, اس مبارک رات میں, کل کا 1000 روزہ رکھیں گے, رکھ کے ہی فوراً کھول دیں گے, اور کوئی نہ کوئی کھلا دے گا. جو کھلائے گا اس کو بھی 1000 روزوں کا ثواب, اور آپ کا ثواب اپنے پاس رہے گا. سرکار دو عالم آسمانوں کے گئے, ہم دعا کرتے ہیں کہ علی کے چاہنے والوں کا دماغ, ذہن, ذہانت, عقل سب کچھ ہر وقت معراج میں رہے, سرشاری کی کیفیت رہے. بانیان محفل کو اللہ برکت عطا فرمائے.